پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا جب صفا پہاڑی پر حق کا اعلان ہوا، اور آج وہ اعلان مکہ کے ایوانوں کو ہلا چکا ہے۔ اندھیری رات ہے، مکہ کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان تیار ہو رہا ہے، وہ طوفان جو سچ کو خریدنا چاہتا ہے۔ آج حق کے بدلے دنیا کا سب سے بڑا سودا پیش کیا جائے گا۔ کل تک وہ ہنستے تھے، آج وہ پریشان ہیں، کیونکہ ایک آواز ان کے بتوں کو ہلا رہی ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر سچ کو روکنا ہے تو اسے خریدنا ہوگا۔ کیا سچ کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیا ایک نبی کو دنیا کے بدلے خاموش کیا جا سکتا ہے؟ آج مکہ کے سردار اپنی دولت، اپنی طاقت، سب کچھ داؤ پر لگانے والے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ کس سے ٹکرا رہے ہیں۔ رسول کا جواب تھا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صرف ایک پیشکش نہیں تھی، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ نبی کا یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ سچائی کی سب سے بڑی علامت تھی۔ سوچو، دین کو دنیا کے بدلے بیچنا کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ مسلمانوں اور بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، سب کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا جاتا ہے۔ بھوک سے بلبلاتے بچے، پیاس سے نڈھال مائیں، رونے کی آوازیں رات کی خاموشی میں گونجتی ہیں۔ بچے، ماں مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گا۔ لاچار ماں اپنے بچے کو دیکھتی، مگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، درختوں کے پتے اور چھالے بھی ختم۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یاد رکھو، آزمائش جتنی بڑی ہوگی انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا سال آتا ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی، جس کو کہا جاتا ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ حضرت خدیجہ جو ہر دکھ میں ساتھ تھی وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ پھر ابو طالب جو حفاظت کرتے تھے، جو دشمن کے سامنے دیوار بنے تھے، وہ بھی دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نہ وہ سہارا رہا نہ وہ حفاظت۔ زندگی میں جب سب کچھ چھن جائے تو بھی اللہ باقی رہتا ہے۔ مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی۔ کچھ اہل ایمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور یہاں ایک ساتھی ہمیشہ ساتھ، ابو بکر صدیق، خاموش مگر مضبوط، دل میں یقین، قدم میں وفاداری۔ یہ تنہائی شکست نہیں تھی، یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ روشنی پھیلتی ہے۔ کیا نبی مایوس ہو گئے تھے؟ نہیں، نبی مایوس نہیں ہوتے، نبی راستہ بدلتے ہیں، مقصد نہیں۔ طائف قریب کا شہر، اثر و رسوخ رکھنے والے سردار، شاید یہاں دل سن لیں۔ یہ فرار نہیں، یہ دعوت کا نیا دروازہ تھا۔ تیز دھوپ، جلتے پتھر، قدم جل رہے ہیں، سفر طویل ہے، مگر دل میں ایک آیت گونجتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور ساتھ زید بن حارثہ، وفاداری کی ایک مثال۔ طائف خوبصورت شہر، باغات، ٹھنڈی ہوا، آنکھوں کو سکون، مگر دلوں میں کھردراپن۔ یہ شہر خوبصورت ہے، مگر کیا یہاں کے دل بھی خوبصورت ہیں؟ نبی نرم لہجے میں کہتے ہیں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ خاموشی،
پھر قہقہے کی آواز گونجتی ہے، کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے؟ یہ صرف انکار نہیں، یہ دل شکنی ہے۔ پھر وہاں تمسخر سے تشدد تک بات پہنچتی ہے۔ انکار کافی نہیں تھا، اب ذلیل کرنا تھا۔ شہر میں اعلان ہوا، اس شخص کو نکالو۔ پتھروں کی بارش، بچے اوباش، پتھر ہر طرف سے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ زید بن حارثہ ڈھال بن جاتے ہیں، خود زخمی ہوتے ہیں، نبی کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، خون جوتوں میں بھر جاتا ہے۔ یہ درد الفاظ میں نہیں سماتا۔ آخر کار ایک باغ، تھکا ہوا جسم، زخمی دل، خاموشی۔ اللہ کے رسول اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمی، اپنی تدبیر کی قلت اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی ایسے دور کے شخص کے حوالے جو مجھ سے بدسلوکی کرے، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں روشن ہو جائیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل نہ کرے یا مجھ پر اپنی ناراضگی نہ اتارے۔ میں تیرے سامنے معذرت خواہ ہوں، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اگر کوئی طاقت اور قوت تیرے بغیر نہیں۔ یہ دعا تھی، یہ ہے بندگی۔ ایک غلام انگور لے کر آتا ہے، آپ بسم اللہ کہتے ہیں، وہ چونک جاتا ہے، بات ہوتی ہے، پہچان بنتی ہے، اور ایک دل ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اگر آپ حکم دیں میں ان پہاڑوں کو ملا دوں۔ اب فیصلہ آپ رحمت للعالمین کا ہے۔ آنسو بھری آواز، نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی ہے رحمت جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں، میں لعنت کرنے والا نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ تو تھا طائف کے زخموں سے ہجرت کی امید تک کا وہ دردناک سفر، مگر ابھی داستان ختم نہیں ہوئی۔ ابھی آگے وہ رات آنے والی ہے جب مکہ کی گلیاں خاموش ہوں گی، تلواریں چمک رہی ہوں گی، اور آسمان اللہ کی نصرت کا فیصلہ سنا رہا ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے ہجرت مدینہ کا وہ حیران کن واقعہ جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ اگر آپ بھی اس ایمان افروز سفر کا اگلا باب دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو سیرت سے لگاؤ کی توفیق عطا فرما اور سیرت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔